الحمد للہ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والاراضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وأصحابہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جانے کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے محبت رسول کے تقاضے اور ہم۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے بندہ نچیز کو کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب آپ ان سے کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی اہمیت بیان کی ہے کہ میرے محبوب کا طریقہ اتنا اہم ہے، میرے محبوب کی سنت اور میرے محبوب کی سیرت اتنی عظمت والی ہے کہ تم اگر اس کو اپنا دو گے تو پھر تمہیں نہیں کہنا پڑے گا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں،
بلکہ اللہ خود تمہارے بارے میں اعلان کرے گا یحببکم اللہ، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے ظاہر باطن پہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا رنگ چڑھا دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، یہودی اور عیسائی کہہ رہے تھے ہمیں اس نبی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم تو اللہ کے قریبی ہیں، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، تو جو اللہ کا محبوب ہے اسے کیا ضرورت ہے کسی اور نبی کی پیروی کرنے کی؟ یہ وہ کہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا بیان کیا، وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہود اور نصرانی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے ہم محبوب ہیں۔ تو جب اللہ کے ہم قریبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو ہمیں اس نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، محبوب آپ ان سے کہہ دیں، تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے قریبی ہیں، محبوب آپ ان سے کہیں کہ تم اس وقت تک رب کے قریبی نہیں ہو سکتے، تم رب سے محبت کرنے والے بھی نہیں ہو سکتے، اور رب تم سے بھی اس وقت تک محبت نہیں کر سکتا جب تک کہ تم میری پیروی نہیں کر لیتے۔ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تم مجھے چھوڑ کر رب تک جانا چاہتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھے چھوڑ کر اگر رب تک تم جاؤ گے تو تم رب تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں، رب تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہیں مدینہ طیبہ کا رخ کرنا پڑے گا۔ تمہیں مدینہ طیبہ میں جس محبوب نے ڈیرا لگایا ہے اس کو درمیان میں رکھنا ہوگا۔ جب اس در سے ہو کر رب تک پہنچو گے تو پھر تمہیں رب کے قریبی ہونے کا اعلان نہیں کرنا پڑے گا، پھر رب خود اعلان کرے گا یحببکم اللہ، یہ میرے محبوب کے در پہ ہو کر آ رہا ہے، اس لیے میں نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی سنت اور سیرت کی جو عظمت اور اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کی آیت کریمہ میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ اس کے بغیر تم رب کے محبوب نہیں ہو سکتے، اس کے بغیر رب سے محبت کے تمہارے دعوے کھوکھلے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی اور سنت کریمہ کی اہمیت اس آیت کریمہ سے ہمارے لیے ظاہر ہو رہی ہے۔ شخصی طور پہ دیکھیں تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ حضور کی اتباع کی کتنی ضرورت ہے۔ حضور کی اتباع کیا ہے؟ حضور کی اتباع کیا ہے؟ اتباع یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جو فرمائیں وہ مان لیں، جو حکم دیں وہ مان لیں، اور جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جائیں، یہ ہے حضور علیہ السلام کی اتباع۔ اس اتباع کے بغیر بندے کا جو زندگی کا بڑا مقصد ہے، کیا مقصد ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، یہ بڑا مقصد ہے۔ باقی عبادات سب پیچھے، اور اللہ رسول کی محبت عبادات سے بھی اوپر ہے۔ یہ زندگی کا بڑا مقصد ہے، یہ تب حاصل ہو سکتا ہے جب حضور علیہ السلام کی اتباع کریں گے۔ اب اتباع میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام کا حکم مانیں، یہ اتباع ہے۔ سادے لفظوں میں یہ کہہ لیتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا حکم ماننا، حضور علیہ السلام جس سے منع کریں اس سے باز آ جانا۔ اب حضور نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، یا رسول اللہ ہم نہیں بولیں گے،
کہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کی اتباع کریں گے، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی کا بڑا مقصد دیا ہے اپنی اور اپنے محبوب کی محبت والا، اس میں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ان کا حکم ہے کیونکہ ظاہر باطن پر ان کا رنگ چڑھانا ہوگا۔ اگر ظاہر باطن پہ آقا کی سنت، آقا کے طریقے اور آقا کے عمل کا رنگ نہیں آئے گا تو اللہ کی محبت تو نہیں مل سکتی ہے، اللہ کی طرف سے محبت کا اعلان بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تب ہی ہوگا جب کہ آقا فرمائے جھوٹ نہیں بولنا، یہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ ہاں آقا ہم نہیں بولیں گے، کہہ دیں انشاءاللہ نہیں بولیں گے، جو نہیں بولتے وہ بھی کہہ دیں کہ آئندہ بچنے کی توفیق مل جائے، اور جو کبھی ہو گیا ہے تو وہ آئندہ انشاءاللہ ہم نہیں بولیں گے۔ آقا نے فرمایا رشوت کا لین دین نہ کرو، نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کی اتباع کریں گے کامل تو پھر ہی رب کی محبت مل سکتی ہے، اور ہم رب کی محبت چاہتے ہیں۔ آقا ہم رشوت کا لین دین بھی نہیں کریں گے، تجارت کرتے ہوئے، سودا بیچتے ہوئے ملاوٹ بھی نہیں کریں گے، دھوکہ بھی نہیں دیں گے۔ یہ ساری کیا ہے؟ حضور کی اتباع ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضور کی اتباع ہے۔ گالی گلوچ نہیں دیں گے، غیبت چغلی نہیں کریں گے، سود کا لین دین نہیں کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا والدین کو نہ ستاؤ، والدین کی نافرمانی نہ کرو، والدین کا دل نہ دکھاؤ، بلکہ ان سے حسن سلوک کرو۔ ہاں آقا ہم نہ ان کا دل دکھائیں گے، نہ ان کو تکلیف دیں گے، نہ ہی ان کو دکھ دیں گے، بلکہ ان کا حکم مانیں گے اور ان سے حسن سلوک کریں گے۔ یہ حضور علیہ السلام کی اتباع ہے۔ اس طرح آپ گنتے چلے جائیں ساری عبادات، حضور جو حکم فرما دے وہ کرنا ہے، اور جس سے منع کر دے وہ نہیں کرنا ہے۔ یہ آقا کی اتباع ہے، اور اللہ فرماتا ہے محبوب اعلان کر دے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر پیروی میرے محبوب کی کرنی ہوگی، میرے محبوب کی پیروی کر لو تو پھر یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کا اعلان کر دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی ہے، اور ہم نے اسی طریقے پر چلتے ہوئے اور انہی خطوط پر سفر کرتے ہوئے حضور کی محبت میں آگے جانا ہے۔ وہی صحیح رستہ ہے جس پر چلتے ہوئے صحابہ کرام نے زندگیاں گزاری ہیں۔ حالات جس طرح کے آ گئے، تِلْکَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دن ہیں، ان کو ہم پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتا ہے، دکھ تکلیف بھی آتی ہے، آسانیاں بھی آتی ہیں، خوشحالیاں بھی آتی ہیں، اور پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ تِلْکَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے کہ دن ہم لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں، دن ایک طرح کے نہیں رہتے ہیں، تو دن پھرتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن جو حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، جن کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت آ گئی ہے، دن جیسے پھرتے رہیں، حالات جیسے بدلتے رہیں، وہ زندگی بھی آقا کی محبت میں گزارتے ہیں، اور یہ زندگی کا سفر کرتے کرتے زندگی کی آخری سانس تک اپنے محبوب سے محبت کرتے رہتے ہیں۔ اسی محبت میں وہ اپنی جان بھی محبوب کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ وہ زندگی موت انہوں نے سمجھی یہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی غلامی کا نام ہے زندگی۔ یہ ہے کہ زندگی حضور کی غلامی میں گزر جائے، اور اگر ان کی غلامی نہیں ہے، ان کی محبت نہیں ہے، تو پھر وہ زندگی نہیں ہے، وہ موت ہے۔ زندگی ہے ہی ان کی محبت کا نام، جو ان کی محبت میں گزرے وہ زندگی ہے۔ صحابہ کرام کیسے زندگیاں بسر کر رہے تھے، حالات ان پر بھی بدلتے تھے، لیکن انہوں نے حالات کی وجہ سے حضور کی محبت کو نہیں چھوڑا۔ حالات میں پریشانیوں کے طوفان آئے، دکھوں تکلیفوں،
اور قیدوں کے طوفان آئے، آندیاں چلی، لیکن ان کے دلوں کے اندر جو شجر محبت پروان چڑھ چکا تھا، اس کے اندر اس کو نہ تو وہ ہلا سکے اور نہ ہی جڑ سے اکھاڑ سکے، بلکہ ان کے اندر وہ جو محبت والا شجر تھا، درخت تھا، وہ اور زیادہ پروان چڑھتا چلا گیا۔ ایسے زندگیاں گزاری۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ شریف میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ انہوں نے مشرکین مکہ نے پکڑ لیا حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، یہ فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو ایمان لانے سے پہلے بدر کے بعد جتنی بھی دشمنیاں ہیں پیش ابو سفیان ہی تھے۔ حضرت زید بن دسنہ کو چوراہے میں جکڑ دیا ہے رسیوں میں۔ اب یہ ہے کہ ان کو قتل کر دینا ہے، ننگی تلوار لے کر سامنے آدمی کھڑا ہے، بس وہ حکم اور اشارے کا منتظر ہے، جیسے حکم ہو جائے، اشارہ ہو جائے تو وہ گردن اڑا دے۔ ابو سفیان قریب آئے، آ کر کہنے لگے اے زید، اب یہ جو حالات تجھ پر ہیں، ذاتی ہماری تجھ سے کوئی دشمنی نہیں، بس بات یہ ہے کہ تو نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا ہے جن سے ہماری دشمنی ہے، ان کو چھوڑ دے، ہم تجھے چھوڑ دیتے، اور یہاں اس حالت تک تو جو پہنچ چکا ہے، یہاں پہنچ کر موت سامنے ہے، جھوٹ نہ بولنا، تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، سچ سچ جواب دینا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا پوچھتا ہے؟ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر یہاں پر تجھے جکڑا گیا ہے، تلوار سامنے، دشمن تجھے گھور رہے ہیں اور تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، موت تیرے سامنے ہے، ان حالات میں تو نہ ہوتا بلکہ تیرا محبوب محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو گھر کے اندر اپنے گھر والوں میں خوشی سے وقت گزار رہا ہوتا، تو بتا تیرا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ ہوتے یہاں جیسے آج وہ وہاں موج کر رہے ہیں، انہیں تیری کوئی فکر نہیں، اور تو یہاں جکڑا ہوا ہے اور موت سامنے ہے، ان حالات میں وہ ہو اور تو اپنے گھر میں ہو، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ اب سنیے گا حضرت زید کا جواب۔ اگر ہاں میں کہہ دیتے ہو سکتا ہے ان کی طرف سے نرمی ہو جاتی، لیکن ہاں نہیں کہا، پتا ہے انہوں نے مار دینا ہے، قتل کر دینا ہے، لیکن حضرت زید نے یہاں جواب دیا، فرمایا تم نے بڑی دور کی بات کی ہے کہ وہ یہاں ہو اور میں گھر میں خوش پھر رہا ہوں، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ سن ہمارے دل کی آواز کیا ہے؟ آواز یہ ہے کہ ہمارے آقا بازار میں چلے، کوئی کانٹا ان کے پاؤں میں چبھ جائے اور ان کو اس سے ذرا سی تکلیف آئے، میں تو اس کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آقا کا یہاں رسیوں میں جکڑا ہونا اور دشمنوں کے اندر گھرا ہونا، موت ان کے سامنے ہو، ایسی حالت میرے آقا پر آئے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن سن ہم تو اتنا کچھ بھی نہیں برداشت کر سکتے کہ ذرا سا کانٹا ان کے پاؤں میں چبھے اور اس سے ان کو تکلیف ہو، اتنی تکلیف بھی ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسا پیار کا جذبہ اور ایسی محبت کا اعلان ان دشمنوں کے سامنے حضرت زید بن دسنہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے قیامت تک آنے والے ہم غلاموں کو کہ دیکھ لو، ایک ہم ہیں، کہ ہمارا خون سستا تو نہیں ہے نا۔ وہ یہ اعلان کر رہے تھے ہمارے خون اور ہماری جانیں کوئی اتنی معمولی اور سستی تو نہیں ہے، یہ کس لیے قربان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دین اسلام کا پرچم بلند ہو جائے، نبی پاک علیہ السلام کی عزت اور عظمت کا اور محبت کا
نذرانے پیش کر رہے ہیں اور قیامت تک آنے والے غلاموں سن لو اور دیکھ لو، حالات بدلتے رہے، تم نے اپنے آقا کی محبت کا جھنڈا بلند ہی کرتے رہنا ہے، حالات کی آندھی کی وجہ سے تم نے ڈگمگا نہیں جانا ہے۔ یہ ہمیں پیغام دیا ہے اور ہمیں درس دیا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام نے بدر کی تیاری کی تو وہاں سعد بن عبادہ کیا کہہ رہے تھے؟ مہاجرین سے ہجرت کے بعد انصار کی بات چیت ہوئی تھی کہ اگر تو مدینہ طیبہ کے اندر سے کوئی تم پر حملہ کرے گا تو ہم تمہارے ساتھ مل کر تمہارا دفاع کریں گے، اور اگر کوئی باہر سے کرے گا تو پھر آپ کو اپنا دفاع خود کرنا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے بدر کے موقع پر جب اعلان کیا اور جہاد کا بتایا اور میٹنگ کی، مشاورت ہوئی، تو حضرت سعد انصار سمجھے کہ آقا کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ حضرت سعد کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، آقا آپ ہمیں قوم موسیٰ کی طرح نہ سمجھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جیسے کہا تھا کہ آپ جائیں، آپ کا رب جائے، جا کر لڑو، جہاد کرو، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم نہیں جائیں گے۔ ہم اس طرح نہیں ہیں، آپ ہمیں حکم دیں گے سمندر کے اندر اپنی سواریاں ڈال دو تو ہم اپنے گھوڑوں سمیت سمندر میں کود پڑیں گے۔ ایسی محبت کا اظہار کیا۔ اور کوئی صحابی کھڑا ہو کہ یہ کہہ رہا تھا، آقا آپ ہمارے ایمان اور محبت کو آزما رہے ہیں، سن لیجئے ہماری محبت تو یہ ہے، میدان جنگ میں جب ہم آپ کے ساتھ جائیں گے تو آپ ایک جگہ پر تشریف فرما ہوں گے، ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہو کر لڑیں گے اور جانوں کے نذرانے پیش کریں گے، دشمن کو آپ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ اس طرح کی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا جو بدر میں کامیابی ہوئی، پھر احد میں پہنچے، اور یہ جو حضور کے غلام ہیں، احد کے میدان میں ایک ایسا غلام بھی تھا کہ اس کی پیشانی میں نیزہ لگا، اور جب لگا فوارہ خون کا نکلا، اس نے اپنا چلو سامنے کیا، چلو بھر کر اپنے پورے چہرے پہ مل لیتے ہیں اور مل کر کہتے ہیں، فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، مجھے رب نے کامیابی دے دی ہے، جس مقصد کے لیے زندگی ملی تھی آج اس مقصد کو میں نے پا لیا ہے۔ یہ زندگی ملی تھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے، اور اسی محبت میں یہ جان جا رہی ہے، فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ وہ یہ کامیابی کا اعلان کر کے ہمیں بھی درس دے رہے تھے کہ حالات جیسے آگے ہیں، ان کی محبت کا پرچم تم نے بلند کرتے رہنا ہے۔ اسی راہ پر چلتے ہوئے آج ہمیں ضرورت ہے اس راہ پر ہم چلیں اور یہ محبت والا سفر کرتے چلے جائیں۔ الحمدللہ ہم دائی ہیں محبت کے، ہمارا دعویٰ ہے حضور سے محبت کا، لیکن دعویٰ کرتے کرتے ساتھ ہمیں اس دعوے کو ثابت بھی کرنا ہوگا۔ صحابہ نے اس طرح ثابت کیا ہے محبت کے دعوے کو، اور وہ جانے دے رہے ہیں، وہ سب کچھ قربان کر رہے ہیں، اور ہم اپنے آقا کے لیے وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے پاس تو وقت نہیں ہوتا، نہ ہم دین کے لیے، اسلام کے لیے وقت دے رہے ہیں۔ وہ دین اسلام کے لیے، چونکہ آقا کے لیے وقت دینا یہ ہے کہ آقا نے جو ہمارے لیے پسند کیا ہم اسے پسند کر لیں، جس کو ہمارے لیے پسند نہیں کیا اس کو ہم چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہمارے لیے پسند کیا ہے دین اسلام کو، اس کو پسند کیا ہے دین اسلام کو، اور دین اسلام انسان کو کبھی بھی نیچا نہیں کرتا ہے، بلکہ دین اسلام بندے کو عظمت اور رفعت کے ساتھ ہمکنار کرتا ہے۔ بلندیاں اور ترقیاں بندے کو ملتی ہیں دین اسلام کی وجہ سے ملتی ہے، کیونکہ
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا دین ہے۔ آقا نے فرمایا تھا ایک وقت، اب جو وقت تھا پہلے جب میں نے آغاز کیا میں تنہا تھا، اسلام غریب تھا۔ غریب عربی میں کہتے ہیں بے وطن کو، میں غریب، میرا دین غریب تھا، جب میں تنہا تھا، کوئی اس دین کو سنبھالنے والا اور اس دین کا اعلان کرنے والا نہیں تھا۔ پھر میں جب نکلا اس دین کو لے کر، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو عزتیں عطا کی، اس دین کو عظمتیں عطا کی، اور ایسی عزتیں ملی کہ پھر دنیا کے کونے کونے میں پھر یہ دین پھیلے گا۔ اور فرمایا ایک وقت پھر وہ آ جائے گا کہ جب اسلام میرا غریب ہو جائے گا، بے وطن ہو جائے گا، وہ وقت آئے گا، اور یہ وقت قریب آ رہا ہے۔ آج دیکھیں نا، ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں، گھروں کے ماحول کو دیکھیں، ہمیں کہاں اسلام نظر آتا ہے؟ صرف زبان تک تو نظر آتا ہے۔ مسجد میں آ جائیں، نماز پڑھیں گے، کچھ اسلام نظر آئے گا، لیکن کیا ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشرے میں ہمیں اسلام نظر آ رہا ہے؟ سودا بیچنے والا کیا اسلام کو سامنے رکھ رہا ہے؟ تجارت کرنے والا اسلام سے پوچھ رہا ہے تجارت کے اصول؟ اس کے علاوہ دیگر معاملات ہماری زندگی کے ہم دیکھتے چلے جائیں تو ہم نے تو اسلام کو قید کر کے رکھ دیا ہے ایک جگہ پہ، بس یہ پڑا رہے ایک جگہ پہ، اب ہم عمل اس کے مطابق کریں گے جو ہمیں اچھا لگے گا۔ اسلام جو کہتا ہے اس کے مطابق ہم عملی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ کہاں ہم اگر یہ کہیں کہ جناب ماحول کو ہم کیسے درست کر سکتے ہیں، تو کم از کم ہم اپنی ذات کو تو درست کر سکتے ہیں۔ ایک ذات اپنی جو ہے اس پہ تو اسلام کو نافذ کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اسلام ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کیا ہے کہ آپ کی سنت اور سیرت کا رنگ ظاہر باطن میں چڑھا لے، یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے، اور اسی میں رب کی طرف سے یحببکم اللہ کا اعلان ہے۔ تو ہم اپنی ذات سے جب کام شروع کریں گے، ایک بندہ اپنی ذات سے اسلام کا نفاذ شروع کرے گا، تو یہ ایسی روشنی ہے کہ جس کو روکا نہیں جا سکتا ہے۔ جب یہ ایک جگہ پہ نظر آتی ہے پھر یہ آگے بھی چلتی ہے، پھر یہ گھر میں پھیلے گی، گھر سے نکلے گی، معاشرے میں بھی پھیلے گی۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کو پسند کر لیں جو ہمارے آقا نے پسند کیا ہمارے لیے، اسلام کا نفاذ کریں۔ دین اسلام کا جب ہم نام لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو اگر پوچھا جائے جناب کہاں ہے مسلمانی، تو پھر ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ کسی اور نے آ کے نہیں کرنا، ہم نے کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے 2 4 5 نمازیں پڑھ لی، بس اسلام پورا ہو گیا، اسلام پہ عمل ہو گیا، اور بس جناب یہ 5 نمازیں پابندی سے پڑھ لی اور بس نہیں، نماز ہی صرف اسلام نہیں ہے، اسلام میں نماز ہے، یہ یاد رکھے۔ ہاں نماز پڑھیں گے تو اسلام کامل ہوگا، لیکن یہ نہیں ہے کہ نماز اکیلی پڑھ کر باقی ہر چیز چھوڑی جائے، دوسروں کے حق بھی کھاتے رہیں، دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے رہیں، چوریاں ہو، شراب ہو، لین دین میں سود کا بھی کاروبار ہو، رشوت کا لین دین بھی ہو، اور اس کے علاوہ ملاوٹ، دھوکہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ جو باطن ہے، باطن کو بھی درست کرنا ہے، ظاہر کو بھی درست کرنا ہے۔ جب یہ رنگ چڑھ جائے گا آقا کی محبت کا ظاہر باطن پہ، پھر اعلان آئے گا یحببکم اللہ۔ یحببکم اللہ کا اعلان اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے، اب یہ ہے کہ کس نے اپنے حق میں اس اعلان کو ثابت کرنا ہے، یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اعلان کر دیا، اور اس کا فضل دیکھیں ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے۔ تو محبوب کا امتی بنا دیا ہے، سمجھے اس نے اپنی طرف سے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، بس یہ ہے کہ ہم چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے ان کی طرف۔ منزل تو سامنے ہے لیکن ہم اس منزل تک جانے کا ارادہ ہی نہیں کر رہے۔ تو برادران اسلام، صحابہ نے
جس راہ پر چل کر اس منزل کو پایا ہے اسی راستے پہ ہمیں چلنا ہوگا۔ حالات جس طرح کے آ جائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جھنڈا ہر دور میں، ہر لمحات میں، ہر وقت بلند ہونا چاہیے۔ بس پھر یحببکم اللہ کا اعلان اس کے لیے ثابت ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح اس کو ثابت کر رہے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کے موقع پر خندق کھودی جا رہی تھی، کام ہو رہا تھا، حنین کے موقع پر کام ہو رہا تھا، تو صحابہ کرام مشقت اٹھا رہے تھے، کئی دنوں کے بھوکے تھے۔ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر غلاموں کی مشقت بڑا رحم آیا۔ آپ ویسے ہی بڑے رحیم ہیں، لیکن جب غلاموں کی مشقت دیکھی، کئی دنوں کی بھوک اور پھر مشقت، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ خیر تو آخرت ہی کی خیر ہے، خیر تو بھلائی تو آخرت ہی کی بھلائی ہے، اے اللہ میرے ان مہاجرین اور انصار کو معاف فرما دے۔ جب یہ دعا کی، صحابہ پریشان ہو گئے کہ شاید کام کرنے میں ہم سے کوئی کمی ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، اس وجہ سے حضور ہماری بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے کسی کے لیے بخشش کی دعا کرنا اسی وجہ سے ہوگی، اس سے گناہ ہوا ہے اس لیے، اور آقا بخشش کی دعا کر رہے ہیں تو یقیناً ہم سے کوئی کمی ہو گئی ہے۔ صحابہ نے جب اتنا سنا نا، تو پھر اس کے بعد سب صحابہ نے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ صحابہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہنے لگے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ آقا آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، یہ تو ہمارا مقدر کہ آپ دعا کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھے ہیں کہ ہم سے کام میں کوئی کمی ہو گئی ہے۔ سن لیجئے، ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے آپ پر، آپ کے ہاتھ پر جو بیعت کی ہے، یہ بیعت اس لیے کی ہے کہ ہم اپنی جانوں کے نذرانے بھی آپ کے نام پر قربان کر دیں گے۔ یہ ہے ان کے جذبات کہ ہم اس طرح زندگی گزاریں گے کہ آپ کے نام پر ہماری جانیں بھی قربان ہو جائیں۔ ہم نے تو بیعت ہی اسی وجہ سے کی ہے۔ تو وہ صحابہ کرام ان جذبات کا اظہار کر رہے تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماں نے کہا تھا جب آپ ایمان لے آئے، کہنے لگی کہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی اگر تو نے محمد کا دامن نہ چھوڑا، تو واپس نہ آیا اس دین میں تو میں کھانا پینا چھوڑ کر اپنی جان دے دوں گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، ایک دن، 2 دن، 3 دن ماں نے کچھ کھایا پیا نہیں، ماں بے ہوش ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہاں پیچھے آنے والے تھے؟ جنہوں نے رخ زیبا کے جلووں کو دیکھا ہے، وہ کہاں ان کو چھوڑ کے واپس اندھیروں میں آتے ہیں؟ تو وہ واپس نہیں آ رہے تھے۔ 3 دن 4 دن اتنے وقت گزرا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی، انہوں نے کچھ پانی ماں کے ہونٹوں سے لگایا، منہ میں ڈالا تو انہیں کچھ ہوش آئی۔ ہوش آنے کے بعد پوچھا سعد واپس آیا ہے کہ نہیں آیا؟ انہوں نے کہا نہیں آیا ہے۔ وہ کہنے لگی سعد اگر واپس نہیں آئے گا تو میں اسی طرح بھوک ہڑتال کرتی رہوں گی اور اسی طرح جان دے دوں گی، حالانکہ رب نے اسے حکم دیا ہے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، اسے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ میری جان کا پیاسا بنا ہوا ہے کہ میں بھوکی رہوں گی، مر جاؤں گی، تو وہ تو میری جان کا پیاسا ہے، واپس کیوں نہیں آتا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص واپس نہیں آ رہے تھے، اور جب بار بار ماں کہہ رہی تھی واپس آ جا، میں جان قربان کر دوں گی اسی طرح بھوکی رہ کر، تو حضرت سعد کہنے لگے اے ماں تیری تو یہ ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں تجھے ملے اور ہر جان کے نکلتے ہوئے تو مجھے یہ دھمکی دے کہ واپس آ جا، وہ 1000 جانیں تیری چلی جائے مجھے قبول ہے، لیکن دامن احمد اور محمد چھوڑ کر واپس آنا قبول نہیں۔ سبحان اللہ، یہ تھا ان کا جذبہ۔ ماں تو میرے نبی کے مخالف مجھے بلا رہی ہے، اب
میں تیری بات نہیں مانوں گا بلکہ اپنے نبی پر سب کچھ قربان کر دوں گا. تیری جان قربان کرنا مجھے گوارا ہے لیکن نبی کا دامن چھوڑنا مجھے گوارا نہیں ہے. میں شریعت سے اس اسلام سے جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے غداری کر جاؤں اور چھوڑ دوں اور تیری ایک جان کی پرواہ کر لوں؟ نہ، تیری 1000 جانیں ہوں ان کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے پرواہ ہے تو اسلام کی ہے اور بانی اسلام علیہ السلام کی ہے. یہ ان کے جذبات تھے. انہوں نے کہا جس طرح کے بھی حالات ہیں یہ سمجھایا ہے اگر نبی کی محبت کے مقابل میں دنیا کی کوئی محبت بھی آ جائے وہ محبت چھوڑ دو اور نبی کی محبت کا جھنڈا بلند کر دو. جب ایسا ہو جائے گا پھر یحببکم اللہ، تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے اور آپ ہی کی غلامی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ